قوم یہود کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اس کو اللہ پاک نے کس طرح بیان کیا، اس کو آج کے جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے تھوڑا سا تعارف قوم یہود کے بارے میں آپ سن لیجئے کہ یہ مدینہ طیبہ میں یہ کیسے آباد ہوئے، کس طرح پہنچے، اس کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت بڑا تذکرہ ان کے متعلق قرآن میں ملتا ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس قوم کے متعلق ہمیں آگاہی، علم اور شعور ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قوم مسلمانوں سے کتنی بغض رکھتی ہے، حسد رکھتی ہے، دشمنی رکھتی ہے۔ اس کا علم بھی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ مدینہ طیبہ میں 3 قبیلے یہودیوں کے آباد تھے۔ ایک بنو نذیر، جس کو اردو میں بنو نذیر کہیں گے، زواد کے ساتھ ہے۔ دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، اور تیسرا یہودیوں کا قبیلہ مدینہ منورہ میں، اس کا نام تھا بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں بستے تھے، اور یہ صدیوں سے مدینہ پاک میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا اصل وطن سارے یہودیوں کا وہ فلسطین ہے۔ فلسطین میں یہ لوگ آباد تھے۔ چونکہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا ہے یہودیوں نے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے کی سازش کی تھی وہ اسی قوم نے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور قرآن اس بات پہ ہمیں یہ علم فراہم کرتا ہے کہ نبیوں کو قتل کرنے کے بدولت اللہ نے یہودیوں پر ذلت اور رسوائی ڈال دی، اور یہ ذلت کا سلسلہ اس وقت سے شروع ان پہ ہو گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، اور یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ عیسائیوں میں 2 گروہ تھے، بعض سمجھتے تھے کہ وہ شہید تو ہو گئے لیکن بعد میں دوبارہ زندہ ہو گئے، اور بعض کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ آسمانوں میں اٹھا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھا لینے کے 37 سال بعد روم والوں کے خلاف یہودیوں نے بغاوت کی۔ رومیوں کی اس وقت بڑی پاور تھی، اور وہ رومی قوم جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں، ان دونوں کے وہ لوگ خلاف تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے روم والے کہ شاید یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن آپس میں ان کی دشمنی تھی، یہ آپس میں بھی لڑتے تھے، اور روم ان کے خلاف تھا۔ جب 37 سال بعد یعنی 70 عیسوی میں معاملہ یہ ہوا کہ روم کے خلاف جب یہودیوں نے بغاوت کی تو روم نے اپنی فوج ان کے اوپر ڈال دی، اور 1,33,000 یہودی قتل کیے گئے، اور ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا۔ یہ فلسطین سے جب نکل گئے تو اس کے بعد یہ مختلف خطوں میں، علاقوں میں، ملکوں میں یہ پھیل گئے، اور اس میں یہ کچھ قبائل عرب میں آ گئے۔ یعنی یثرب کا جو علاقہ تھا یہ سرسبز و شاداب تھا، اس وقت یثرب نام تھا، اب مدینہ منورہ ہے۔ تو کھیتی باڑی بھی یہ جانتے تھے، دولت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، اور یہ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اور بعض روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے بتایا تھا کہ آخری نبی نے اس علاقے میں آنا ہے تو یہیں آباد ہو جاؤ۔ بہرحال یہ اس انداز سے مدینہ پاک میں یہ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ 300 سال تک یہی سسٹم رہا، سیٹ اپ رہا
عیسائی اور یہودی آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کو مارتے رہے، اور پھر 300 سال بعد جو روم کا بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو گیا، تو اب عیسائیوں کی سلطنت اور مضبوط ہو گئی، اور پھر انہوں نے یورپ سے بھی ان کو نکال دیا اور بہت مار پڑی ان کے اوپر۔ نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ یہودی قوم اتنے 100 سال ذلیل ہوتی رہی، رسوا ہوتی رہی، اور اب ان کو امید تھی کہ آخری نبی نے آنا ہے تو ان کے ساتھ ہم مل جائیں گے اور پھر ہم پوری دنیا پر فتح حاصل کر لیں گے۔ کتابوں میں تو ذکر تھا نا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کا، لیکن ان کی بدبختی کہ یہ ہمارے نبی کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ قوم مدینہ پاک میں آباد ہوئی اور 571 عیسوی میں نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ ان کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی کی ولادت ہو گئی ہے، اس وقت سے انہوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ پھر 610 عیسوی میں نبی پاک پر وحی کا آغاز ہوا اور حضور علیہ السلام نے وحی کا اعلان فرمایا، تو اب انہوں نے، اب یہ بستے مدینے میں تھے۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے کہ مدینے کے 2 بڑے قبیلے تھے جو مشرک تھے، اوس اور خزرج۔ اب یہ مشرک بھی حج کرنے مکے جاتے تھے۔ اوس خزرج کے لوگ جب مکے گئے اور وہاں پتا چلا کہ حضرت محمد رسول اللہ دنیا میں آ چکے ہیں، اور اوس خزرج کو یہ یہودی دھمکیاں لگاتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے تو پھر ہمارا ٹیکا دیکھنا، پھر اس وقت جو ہے وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ اب اوس خزرج کے سردار، بالخصوص اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ، بہت ذہین و فطین آدمی تھے، اور خزرج کے سردار، اب یہ لوگ مدینہ طیبہ سے مکہ حج کرنے آئے، شرکیہ حج جو ہوتا تھا اس دور میں، تو یہ وہاں پر نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھئی یہی آخری نبی ہے، اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جو دھمکیاں یہودی لگاتے ہیں تو پھر ہم بچ جائیں گے۔ تو الحمدللہ تعالی اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا کر دے، تو نبی پاک کا کلمہ یہودی کہتے تھے کہ ہم پڑھیں گے اور ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا کو فتح کر لیں گے، کیونکہ تورات کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر رب تعالیٰ نے فرما دیا تھا، لیکن وہ حسد اور بغض کی وجہ سے ہمارے نبی کو نہیں مان سکے، اور اوس و خزرج نے مان لیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام ابھی مکے میں تھے، تو یہ لوگ مکے کے سرداروں کو اکساتے تھے، یہودی قبائل، اور کہتے تھے کہ تم اس کو کلا کما کر دو، ختم کر دو، ورنہ یہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا، لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ جس کی حفاظت رب العالمین اور رب العرش فرمائے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ نبی پاک مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ میں بنو عمر کے پاس حضور نے قیام فرمایا، مسجد قباء کے پاس جو قبیلہ آباد تھا وہاں حضور نے پہلا پڑاؤ فرمایا مدینہ میں انٹری سے پہلے۔ اب ام المومنین حضرت صفیہ یہ نبی پاک کی بیوی ہے۔ خیبر فتح ہونے کے بعد حی ابن اخطب یہ یہودی سردار تھا، بنو نذیر کا سردار تھا، اور اس کی یہ بیٹی تھی جو وہاں سے مال غنیمت میں آئی، اور نبی پاک نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر کے ہاں ٹھہرے تو میرا والد حی ابن اخطب اور میرا چچا ابو یاسر، یہ دونوں بھائی دوڑ کے قباء گئے۔ اب جنہوں نے عمرہ حج کیا ہے انہیں پتا ہے کہ قباء تھوڑا سا دور ہے۔ کہتے جب ان کو پتا چلا کہ نبی پاک وہاں آئے ہیں تو یہ وہاں سے دوڑ کر
कुबा नबी पाक को देखने गए। तो अब इब्ने अख्तब और अबू यासर ये दोनों यहूदी थे और सरदार थे और आलिम थे। अब ये जब दौड़ के गए तो वहां से वापस आए तो हजरत सफिया ये बयान करती हैं, ये अभी छोटी थी, कहते हैं कि मुझसे बड़ा प्यार करते थे मेरे चचा अबू यासिर भी और मेरे वालिद भी। वापस आए तो मेरे वालिद को भी सांस चढ़ी हुई थी और मेरे चचा को भी, दोनों परेशान थे। और जब भी ये घर आते तो मैं दौड़ के इनकी तरफ जाती तो ये मुझे कंधों पे उठा लेते। तो उस वक्त भी मैं जब दौड़ के इनकी तरफ गई तो इन्होंने मुझे झटक दिया। घबराए हुए थे, परेशान थे, मेरी मोहब्बत को भी भूल चुके थे और मुझसे जो शफकत का रिश्ता था वो भी भूल चुके थे, मुझे झटक दिया। ये हमारी माँ हजरत सफिया फरमाती हैं कि मेरे वालिद ने और मेरे चचा ने मुझे झटक दिया। और उसके बाद अबू यासिर जो मेरा चचा था मेरे अबू से पूछता है कि भाईजान क्या वही है? बात समझ में आ रही है ना कि किताबों में जिनका जिक्र है क्या ये वही है? तो मेरे वालिद हई इब्ने अख्तब ने कहा कि हां, अल्लाह की कसम ये वही है। नबी पाक को कुबा के कबीले के पास देख के आए और कसम उठा के ये कहता है कि अल्लाह की कसम ये वही है। और कहते हैं कि मेरे चचा ने कहा कि भाईजान फिर क्या इरादा है? मान लें कि अभी तो वो मदीने में नहीं आए तो जाके इस्तिकबाल कर लें। कहा कि मैं इनको नहीं मानूंगा यहां तक के मारा जाऊं। यह है हसद का नतीजा। हजरत सफिया फरमाती है मेरे बाप ने यह कहा कि मैं इनको नहीं मानूंगा अगरचे मैं मान रहा हूं कि ये वही है। उसके बाद नबी पाक, अब ये एक इशारा, क्योंकि हमारा ये मौजू नहीं है कौम यहूद को बयान करना है और उनका मकालमा बयान करना, यह हमारा मौजू है, इसलिए मैं इधर उधर की बातें आज मौजू में नहीं छेड़ रहा, उसी गुफ्तगू को लेके चलते हैं। ये कौम यहूद का बुनियादी तारुफ आपको मैं पेश कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वहां से मतलब कुबा से मदीने आए और मदीने आपने जब क़याम फरमाया तो वहां आपको पता है कि मदीने के सारे लोगों ने इस्तिकबाल किया और तलाल बद्र अलैना बच्चियों ने ये पढ़ा कि हम पर जो है वो 14वीं का चांद रोशन हो चुका है। हर तरफ नूर ही नूर था, खुशबू ही खुशबू थी, मदीने की गलियां महक रही थी, यसरब मदीना मुनव्वरा बन चुका था, मदीने की मट्टी भी खुशबू दे रही थी, फजा भी बता रही थी कि अब कायनात आलम का सरबरा आ चुका है और सरदार आ चुका है और मिस्कीनों का यावर आ चुका है, गरीबों का मददगार आ चुका है, मिस्कीनों को जो है अब सहारा देने वाली शख्सियत मदीने में तशरीफ ला चुकी है। तो मदीने की जो फिजा थी खुशबूदार हो चुकी थी और नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर को अपनी मेहमान नवाजी के लिए जो है अपनी मेज़बानी के लिए ये शर्फ अता फरमाया था। हुजूर वहाँ तशरीफ फरमा थे, लोग आपका दीदार कर रहे थे, ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। तो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ये भी नबी पाक को देखने आए और इस इरादे से आए कि जो हमने इनका तारुफ किताबों में पढ़ा है तो ज़रा इनको देख लें, इनका इस्तिकबाल कर लें, इनको एक नज़र जो है हम मुलाहजा कर लें कि ये आया वही है। अगर वही है तो फिर भटकने की क्या ज़रूरत, फिर इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत, फिर बर्बाद होने की क्या ज़रूरत। इनका कलिमा पढ़ते हैं और अल्लाह की नेमत उज़्मा से खुद को शरफ याब करते हैं। तो वहाँ जो है जब हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम आए, वो कहते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के जब चेहरे पर नजर डाली तो मेरी पहली निगाह ने ये फैसला कर लिया कि अल्लाह की इज्जत की कसम है ये वही सच्चे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहते हैं कि मैंने कलिमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने नबी पाक से ये बात कही कि हुजूर जो मेरी कौम है यानी यहूदी कौम जो है ये बड़ी गद्दार कौम है और बोहतान तराश कौम है। तो मैं अगर ऐसे चला गया
تو یہ الزام لگا دیں گے مجھ پر، اس لیے میں ایک دفعہ یہاں چھپ جاتا ہوں، آپ میری قوم کے لوگوں کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں ذرا آپ گفتگو کر لیں کہ میں ان کے نزدیک کیسا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام چھپ گئے، جب چھپے تو وہاں پر جو ہے وہاں یہودی قوم کو حضور نے بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ خود بھی عالم اور اس کا باپ بھی عالم، وہ خود بھی سچا اور سچے کا بیٹا، وہ خود بھی ہم میں سے اچھا اور ہم میں سے سب سے اچھے کا بیٹا۔ یہ جب سارے الفاظ نبی پاک نے ان سے سن لیے اور پھر نبی پاک نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہا کہ پہلی بات تو وہ ایسا نہیں کرے گا، اگر وہ ایسا کرے گا تو پھر وہ ہم میں سے بدتر اور بدتر کا بیٹا۔ وہ فوراً بدل گئے، اپنی بات سے پھر گئے، مکر گئے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ بات جب کہی تو حضرت عبداللہ بن سلام وہاں سے نکلے، کیونکہ وہ حقیقت کو پہچان چکے تھے اور وہ جانتے تھے اب ملامت کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے، اب کوئی غم نہیں ہے، ملامت کرتے ہیں تو اپنے کرتے رہیں، اب میں نے محمد عربی کو نہیں چھوڑنا، اب ان کو پا لینا ہے۔ ادھر سے جب باہر نکلے جہاں اوٹ میں چھپے ہوئے تھے تو فوراً کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ بات کہی اور مسلمان ہو گئے۔ اب یہ 3 قبائل یہودیوں کے، ان میں سے بہت کم لوگ مسلمان ہوئے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، جس کو ہم قرآن کی آیتوں میں یہ سمجھیں گے۔ نبی پاک اب مدینے میں آ چکے ہیں تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے وہ اجتماعی سطح پر ڈیفنس کا نظام بنایا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تینوں قبیلوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ ہمارے مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم تینوں، آپ تینوں قبیلے اور مسلمان مل کر اس کا ڈیفنس کریں گے اور مدینے پر بیرونی کسی بھی دشمن کو حملہ آور نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ ہو گیا، یہ معاہدہ ہو گیا۔ سب سے پہلے معاہدہ توڑا ہے بنو قینقاع نے، یہ قبیلہ تھا بنو قینقاع۔ جب نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ لڑنے گئے تو یہ لوگ اس میں نہیں گئے، معاہدہ توڑ دیا انہوں نے، اور بدر فتح کر کے جب واپس آئے تو یہ بنو قینقاع یہ مدینے کے اندر قبیلہ آباد تھا اور کہتے تھے کہ تم نے مکے کے بدوؤں کو اور کافروں کو ہلاک کیا ہے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں، انہیں تو جنگ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، تم ہمارے ساتھ لڑ کے دکھاؤ پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے جب بدر کے بعد ان کا محاصرہ کیا، 1 مہینے بعد ہی رمضان میں بدر کی جنگ ہوئی ہے اور پھر شوال میں اس قبیلے کا محاصرہ کیا تو چند دنوں کے اندر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ہمیں مدینے سے باہر نکال دیا جائے، ہم لڑ نہیں سکتے۔ تو یہ بنو قینقاع اس وقت مدینے سے چلے گئے۔ اب 2 قبیلے باقی رہ گئے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب بنو نذیر جو ہیں یہ احد کی جنگ کے بعد انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ پر نکالنے شروع کی اور بدتمیزی شروع کی، تو بنو نذیر جس کے سردار کا نام آپ کو بتایا فعی ابن اخطب، یہ قبیلہ بھی جو ہے وہ مدینے سے نکال دیا گیا۔ جب یہ قبیلہ بھی مدینے سے نکل گیا اور چلا گیا، اس کے بعد تیسرا قبیلہ بنو قریظہ باقی رہ گیا، اور بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خندق میں انہوں نے بہت بڑی بدعہدی کی اور بدتمیزی کی اور انہوں نے جو ہے غداری کا مظاہرہ کیا کہ مکے کے لوگوں کو کہا کہ ہم تمہیں اپنی طرف سے راستہ دیتے ہیں، مسلمان خندق کھود کے بیٹھے ہوئے تو آپ ہماری طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیں، جس کا علم اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ خندق میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو ابھی مسلمانوں نے ہتھیار اتارے نہیں ہیں
تو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب یہ یہودیوں کے ساتھ بھی معاملہ پورا کر دو. اور پھر حضرت بلال نے اعلان کیا اے اللہ کے سوارو تمہیں نبی پاک بلا رہے ہیں. تو قربان جاؤں صحابہ کی محبت پر کہ ابھی ایک جنگ اور ٹھنڈی راتوں میں وہ جنگ تھی غزوہ خندق. خندق کھود کے تھک چکے تھے اور جو ہے سرد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. صحابہ بتاتے ہیں اور آئے ہیں اور ابھی یہ زریں وغیرہ اتارنی ہے. تو قربان جاؤں جب اعلان ہوا تو ساروں نے دوبارہ سامان لیا اور حضور کے پاس حاضر ہو گئے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور ابھی تو ہم ہٹ چکے ہیں, تھک چکے ہیں, ہماری طبیعت پر یہ گراں گزرے گا, کسی نے کوئی بات. اور پھر بنو قریظہ, جب بنو قریظہ کو پتا چلا کہ مسلمان ہماری طرف آ رہے ہیں تو بنو قریظہ نے ہتھیار نکال لیے. عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں, قلعے کو بند کر دیا, اوپر سے پتھر پھینکے, گالیاں دی انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کو, مسلمانوں کو. اور پھر جب دیکھا, قرآن نے ان کو بیان کیا کہ یہودی میدان کے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں, پیچھے سے سازش کرتے ہیں, پیچھے سے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. بالآخر بنو قریظہ جو تھے یہ تھک گئے اور کیونکہ یہ بد عہد تھے اور جن سے عہد کیا تھا انہی کے خلاف انہوں نے تلوار اٹھا لی تھی. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو, جس طرح بنو نذیر کو تم نے یہاں سے جانے دیا ہے اور وہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تو ہمیں بھی جانے دو. تو یہ بات نبی پاک کے سامنے جب آئی تو کہا کہ اس طرح تو انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا, ان کا معاملہ اور تھا, ان کا معاملہ اور ہے. اب نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تمہارے اس معاملے کو کوئی تیسرا بندہ اگر تم چاہو تو حکم بنا دو, وہ فیصلہ کرے جو تمہیں قبول ہو. یہ نبی پاک کی شفقت, مہربانی اور عظیم الشان لیڈر ہونے کی ایک علامت ہے. فرمایا کہ چلو میں نہیں تمہارا فیصلہ کرتا, حالانکہ اختیار ہے, پاور ہے, کیونکہ پھر بھی حضور نے شفقت فرمائی ہے, مہربانی کی ہے. وڈیرا پن کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ حضور فرماتے چلو میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتا, تم نے بد عہدی کی ہے تو پھر بھی جو ہے کیونکہ تمہارے ساتھ میں نے ایک عہد کیا تھا تو تم تیسرے بندے کو حکم بنا دو, وہ یہ فیصلہ کر دے جو تمہیں قبول ہو اور تمہیں منظور ہو. یہ بات جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تو اب اوس کے سردار, چونکہ بنو قریظہ اور قبیلہ اوس زمانہ جاہلیت میں یہ آپس میں حلیف تھے, تو کہا کہ اوس کے جو سردار ہیں سعد بن معاذ, وہ ذرا ہماری حیا رکھیں گے تو ان سے فیصلہ کروا لیا جائے. حضرت سعد بن معاذ زخمی تھے خندق کے میدان میں اور ان کو جانور پہ سوار کر کے لایا گیا اور حضور نے فرمایا اے سعد بن معاذ, تم ان کے متعلق یعنی یہودی قبیلہ بنو قریظ کے متعلق جو فیصلہ کرو گے میں محمد اس پہ فیصلہ سنا دوں گا, تم جو چاہتے ہو فیصلہ کر لو. حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کیا, کہا ان کے وہ لوگ جنہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں مسلمانوں کے خلاف ان کو قتل کر دیا جائے, ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی کر لیا جائے اور ان کا مال انصار و مہاجرین میں تقسیم کر دیا جائے. اب یہ فیصلہ تیسرے حکم کا تھا جو انہوں نے خود مقرر کیا تھا. قربان جاؤں حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے نے بتا دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد دل کے اندر اگر کسی ہستی کے بارے میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تو اس کا نام حضرت محمد رسول اللہ ہے. وہاں نہ جگری یار دیکھے جاتے ہیں, نہ بیلی دیکھے جاتے ہیں, نہ سجن دیکھے جاتے ہیں, نہ متر دیکھے جاتے ہیں. حضور پر کلمہ پڑھنے کے بعد اور ایمان لانے کے بعد پھر انہی کو ہی اپنا سب کچھ مانا جاتا ہے. جب یہ فیصلہ حضرت سعد بن معاذ نے سنایا تو حضور جان عالم نے پتہ کیا کہا, اے سعد تم نے وہ بات کہی ہے جو عرش کے مالک اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں جو فیصلہ لکھا ہے. تو پتہ چلا جب محبت ہو نبی کی تو اس محبت کے بدلے
اللہ تعالیٰ دل میں حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے، پھر بندہ غیب سے وہ باتیں جان لیتا ہے کہ جو رب چاہتا ہے بندے کی زبان پر وہی کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح بنو قریظہ کا کلا کما ہوا اور کچھ لوگ بنو نذیر کے خیبر میں آباد ہوئے، اور پھر خیبر بھی فتح ہوا تو پھر مکمل طور پہ عرب خطہ سے یہودیوں کو جو ہے وہ بے دخل کر دیا گیا اور نکال دیا گیا۔ یہ یہودیوں کی ایک ہسٹری ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اب یہ یہودیوں کے کچھ دعوے تھے، کچھ باتیں تھیں، اس کو سن لیجئے۔ آج وہ ساری باتیں بیان تو نہیں ہو سکیں گی، وقت تھوڑا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے حصے میں اس کو ضرور بیان کریں گے۔ یہودی کہتے تھے نبی پاک سے جب ملاقات ہوتی، بات چیت ہوتی، تو یہ یہودی بات کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، وہ کہتے کہ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، مگر چند دن، ہم جہنم میں تھوڑے دن رہیں گے، جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے گئے تھے تو پیچھے سے یہ گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، تو یہ کہتے کہ وہ 7 دن تھے، یا بعض تفسیروں میں ہے 40 دن تھے، ہم جو ہے وہ صرف اتنے دن جہنم میں رہیں گے، اس سے زیادہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے، یہ دعویٰ کرتے تھے نبی پاک کے سامنے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو فرمایا کہ ان کو یہ جواب دو۔ کیا جواب؟ قل، محبوب آپ کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا اس بات کا کہ تم جہنم میں تھوڑے سے دن رہو گے؟ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، پھر تو ٹھیک بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ہے نہیں، اللہ نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تمہیں جہنم میں چند دن رکھے گا اور پھر نکال دے گا، جنت عطا کر دے گا، ایسا کچھ نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے بلا، کیوں نہیں، من کسبا سیئہ، سیئہ گناہ کو کہتے ہیں، جس نے گناہ کمایا، یہاں گناہ سے مراد کفر ہے، یعنی جس نے حضرت محمد رسول اللہ کو نہ مانا، جس نے کفر کیا، جس نے اسلام کو جھٹلا دیا، جس نے ایمان کی دولت سے خود کو محروم کیا، اور کفر اس حد تک اس کا بڑھا کہ وہ احاطت بہ، گھیر لیا اس کو، خطیئتہ، اس کے گناہ نے، اس کے کفر نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ پکا جہنمی ہیں، جنہوں نے نبی کو مانا ہی نہیں ہے تو وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت میں کون جائے گا اس کو بھی اللہ نے بیان کیا، جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ جنت تو ہماری ہے، ہم نے جانا ہے، تمہاری جنت ہے ہی نہیں، یہ یہودی کہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے الرٹ کیا، ہمیں بھی الرٹ کیا کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں نیک عمل کرنے ہیں، ہمیں اچھائی کرنی ہے، برائی سے بچنا ہے، برے راستے کو چھوڑنا ہے، بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، برے کردار کو چھوڑنا ہے، بری سوسائٹی کو چھوڑنا ہے، برے کلچر کو چھوڑنا ہے، برے دوستوں کو چھوڑنا ہے، برے سرکل سے باہر آنا ہے، برے نظام سے باہر آنا ہے، بری زندگی سے باہر آنا ہے، اچھائی کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے یہی جنتی ہیں، صالح راستہ چننے والے
सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले, बुराई से खुद को रोक लेने वाले और बचा लेने वाले, यही जन्नती हैं। और इन्हीं को जो है अल्लाह ताला जन्नत में हमेशा हमेशा रखेगा। अब खता हो जाती है ईमान लाने के बाद, गुनाह हो जाता है, तो उसके लिए अल्लाह का हुक्म है कि तौबा कर लो और अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी मांग लो, तो अल्लाह तुम्हारे झूठ को भी माफ़ करेगा, जिना को भी माफ़ करेगा, बदकारी को भी माफ़ करेगा, और हर किस्म की बुराई से तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। ये लेकिन सबसे पहले ईमान लाना। अब यहाँ उस जो एतराज़ का जो मुख्तलिफ चैनलों पर जब हम बैठते हैं तो वो यही बात करते हैं कि वहाँ के लोग इंसाफ पसंद हैं, वो लोगों तक उनके हुकूक पहुँचाने वाले हैं, तो फिर वो जहन्नम में कैसे जाएंगे? जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उन्होंने जन्नत को माना ही नहीं है, और जन्नत को मानने का मतलब है नबी पाक को तस्लीम करना। नबी को जब तक तस्लीम नहीं करेंगे तो जन्नत उनको कैसे मिल सकती है? हाँ, जो अच्छाई करते हैं, इंसाफ का बोलबाला करते हैं, उसके बदले अल्लाह उनको बेहतर जिंदगी अता करता है दुनिया में उसका बदला, क्योंकि अल्लाह किसी की अच्छाई का बदला रखता नहीं है, फौरन उनको बदला अता फरमा देता है। तो मेरे दोस्तों, जन्नत के लिए जरूरी है ईमान लाना और अच्छे अमल करना। अलबत्ता ये है कि तौबा करने की वजह से, या अल्लाह खुद करम किसी गुनाहगार पे करे तो उसको बख्श सकता है, उसकी मेहरबानी है। इस पर बेशुमार आयतें मौजूद हैं। इसके बाद भी यहूदियों से कलाम हुआ, गुफ्तगू हुई, उनको वादे याद कराए गए कि रब ने तुम्हारे साथ ये भी वादा किया था, ये भी वादा किया था, ये भी वादा किया था, और तुमने अपने सारे वादे तोड़ दिए। उन वादों को अल्लाह पाक ने जो बयान किया है कुरान में यहूदियों को, जिसमें हमारे लिए भी बेशुमार हिदायत के जो है वो अनवार होंगे, वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को हम सुनेंगे। वक्त चूंकि मुकम्मल हुआ।